الإيمان اللهم نور قلوبنا بالآل عمران اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول صلوات عزیزان محترم، میرے معزز سامعین، میں دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ تمام احباب میں پیار، محبت، انس قرار فرمائے، کیونکہ بغض رکھنے والا بندہ حسینی نہیں ہوتا۔ آباد رہیں، سلامت رہیں، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، آپ نے توجہ فرمائی۔ پھر کہہ رہا ہوں، بغض رکھنے والا بندہ شیعہ نے علی نہیں ہو سکتا، ڈرنے والا میدان میں شیعہ نے علی نہیں ہو سکتا، غیبت کرنے والا بندہ، بغض رکھنے والا بندہ حسینی نہیں ہوتا۔ حسینی وہ ہوتا ہے گردن کٹ جائے اپنی جگہ پہ مستحکم رہے، وہ حسینی ہے۔ حیدری میں چند باتیں آپ کو کہ گودوں میں پھینکنے کی کوشش کروں گا اور دعا لینے کے لیے، امید ہے کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جتنی باتیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے مصطفیٰ کو سمجھنا ضروری ہے۔ مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، مولا آپ کو خوش رکھے۔ یعنی اگر امام حسین کو بھی سمجھنا ہے تو پہلے رسول کو سمجھنا پڑے گا، اگر علی مرتضیٰ کو سمجھنا ہے تو پہلے مصطفیٰ کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر آپ توجہ فرما رہے ہیں تو آخری بندے تک بات کہہ رہا ہوں، اللہ کو بھی سمجھنے سے پہلے محمد کو سمجھنا ضروری ہے۔ یا علی تیرے چاہنے والوں کا خیر۔ بچہ تیری ماں کی زندگی ہو اور تیری ماں کا سایہ تیرے سروں پہ قائم دائم فرمائے۔ خوش قسمت ہے وہ اولاد جن کی ماں باپ کے ساتھ وفادار ہے۔ مولا آپ کو خوش رکھے، آپ نے سمجھا، بڑی خوش قسمت ہے وہ اماں۔ بلکہ اگر آپ توجہ فرما رہے ہیں تو میں جملہ بدل کے کہتا ہوں، خوش قسمت ہے وہ باپ جس کی ہم سفر نیک ہے، کیونکہ اس نے تیرے بچے کو علی والا جنا ہے۔ علی والا جننے کے لیے ماں کا وفادار ہونا ضروری ہے۔ یا علی تیرے سے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، سلامت رہیے گا۔ بھائی میں کہہ رہا ہوں تمام چیزوں کا محور محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جب تک مصطفیٰ سمجھ نہیں آئے گی کوئی بات بھی آپ کو سمجھ نہیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ آج کی گفتگو میں چند باتیں اس کی عظمت کی آپ کے سامنے بیان کروں جس کا بھائی علی ہے۔ علی تیرے چہنے یا علی۔ میں نے قرآن کی وہ مشہور و معروف آیا
آپ کے سامنے تلاوت کی، وما محمد الا رسول. بھئی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آخری بندے تک میں دیکھ رہا ہوں، چہروں کا مطالعہ کر رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آئی. جس پر قرآن نازل ہوا اس کی عظمت قرآن میں. بھئی توجہ چاہ رہا ہوں، جس پہ قرآن نازل ہوا اس کی عظمت قرآن میں. قرآن کی عظمت ہی مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. اللہ اکبر. پتہ نہیں کس کس کو سمجھ آئی یہ بات کی، کس کو نہیں سمجھ آئی. محمد کا کلیجہ ہی وہ کلیجہ ہے جس نے قرآن کو قبول کیا. کلیجے نے دو چیزیں ہی تو قبول کی ہیں. میں بزرگوں کی دعا لینے کے جملہ کہہ رہا ہوں، بابا جی بیٹھ جاؤ. محمد کے کلیجے نے دو چیزیں ہی قبول کی ہیں. ویسے تو ساری چیزیں محمد کے کلیجے میں ہیں، دو چیزیں ہی تو قبول کی ہیں، ایک سامت قرآن، ایک ناطق قرآن. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، مولا آپ کو خوش رکھے. مرحبا. آپ کے کیا کہنے ہیں؟ اور دونوں چیزیں سامت ہو تب بھی قرآن ہے، ناطق ہو تب بھی قرآن ہے. پھر کہہ رہا ہوں سامت ہو تب بھی مصطفیٰ کے ساتھ، ناطق ہو تب بھی مصطفیٰ کے ساتھ. جو مصطفیٰ کو چھوڑ جائے نہ وہ ناطق ہوتا ہے نہ وہ سامت ہوتا ہے. بھئی آپ نے توجہ فرمایا. آپ کے کیا کہنے ہیں؟ مولا آپ کو خوش رکھے. بھئی سامت اور ناطق کیا؟ جو بھی مصطفیٰ کو چھوڑ جائے، جو بھی مصطفیٰ کو چھوڑ جائے. پھر کرو جو بھی مصطفیٰ کو چھوڑ جائے، جہاں بھی چھوڑ جائے. پتہ نہیں آپ سن رہے ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں آپ. مولا آپ کو خوش رکھے. جو بھی مصطفیٰ کو چھوڑ جائے، جہاں بھی مصطفیٰ کو چھوڑ جائے، نہ وہ وہاں کا رہتا ہے نہ وہ یہاں کا رہتا ہے. مصطفیٰ کو چھوڑنے والا. میں مصطفیٰ تو کیا، قرآن کی ایک آیت ہے کہ جب آیت یہ نازل ہوئی، میں محمد کی عظمت بیان کر رہا ہوں، جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ انبیاء کے بیوت، دروازے در، ان کے باہر بلند آواز سے نہ بولو. انبیاء کے دروازوں کے باہر، اگر آپ توجہ فرما رہے ہیں، اللہ جو مصطفیٰ کے یا انبیاء کے دروازوں کے باہر بلند آواز سے برداشت نہیں کرتا، اللہ جانے وہ گھر میں کیسے برداشت کرتا ہے. مرحبا مرحبا. آپ کے کیا کہنے ہیں؟ اللہ اکبر. آپ نے توجہ فرمائی. جب یہ آیت نازل ہوئی، ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، وہ جو دروازوں کے متعلق اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے باہر بلند نہ بولو، ان میں سے علی کا بھی ہے؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں. پوچھنے والے نے عجیب سوال کیا ہے کہ یا رسول اللہ، ان دروازوں میں سے علی کا بھی ہے؟ جواب دینے والا نے عجیب کہا، افضل بیت علی جن، علی کا گھر نبیوں سے افضل ہے. عجیب. پوچھنے والے نے پوچھا کہ ان گھروں میں سے علی کا بھی؟ فرمایا بھی نہیں، جہاں بھی ہو وہاں علی نہیں ہوتا. پتہ نہیں توجہ فرما رہے ہیں سامعین محترم؟ جہاں بھی ہو، اللہ آپ کو خوش رکھے. پھر کرو جہاں بھی ہو وہاں علی نہیں. علی علی ہے
بھی نہیں، علی علی ہے بھی نہیں، فرمایا افضل بیت، علی کا گھر ان میں سے افضل ہے، اور اسے جملہ اگلا اور اخیر کا ہے، فرمایا جس نے اس دروازے پہ بلند آواز سے گفتگو کی، حبطت اعمالکم، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ ان کے اعمال کو حبط کر لے گا۔ ابھی میں سمجھا نہیں سکا، میں ایک مثال دے کے اپنی گفتگو کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ بھائی یہ ہے ایک کاغذ میرے ہاتھ میں، کیا ہے؟ اس میں میں ایک لفظ لکھتا ہوں، فرض کرو آپ کے گاؤں کا نام میں لکھ دیتا ہوں، لکھتا ہوں غلط، کیا کرتا ہوں؟ آپ مجھے کہتے ہیں قبلہ ہمارا گاؤں نو بہار ایسے نہیں لکھا جاتا، اس کو ریز کریں، مٹائیں، پھر دوبارہ درست کر کے لکھیں۔ توجہ فرمائیں، دو لفظ سامنے آگئے، ایک ہے حذف، حذف اسے کہتے ہیں ریز کو، کہ جسے ریز کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، ختم کیا دیا جائے، لیکن پھر لکھنے کی گنجائش ہے، اسے کہتے ہیں حذف۔ حبط اسے کہتے ہیں جس کے بعد گنجائش ہی نہیں۔ میں اور اس کو سلیس کرنے کی کوشش کروں گا اور آسان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں کہہ رہا ہوں ایک ہے حذف، بابا جی ایک ہے حذف، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کے پروگرام کو، آپ کی مجلس کو مولا قبول فرمائے۔ پھر کہہ رہا ہوں ایک ہے حذف جس کے لکھنے کا دوبارہ امکان ہے، اسے کہتے ہیں حذف۔ حبط اسے کہتے ہیں جس کے مٹنے کے بعد دوبارہ لکھنے کا امکان نہیں۔ پھر کہہ رہا ہوں حبط اسے کہتے ہیں جس کے ریز کرنے کے بعد، مٹانے کے بعد دوبارہ لکھنے کا امکان نہیں۔ جب معاشر کا میدان ہوگا نا، بڑے بڑے لوگ کہیں گے کریم اللہ ہم نے تو تہجد پڑھی، ہم نے تو نمازیں پڑھی، ہم نے تو روزے رکھے، فرمایا جائے گا حبطت، تمہارے اعمال حذف ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ زہرا کے دشمن کو تم مانتے تھے۔ پتہ نہیں کس کس بندے کو سمجھ آئی ہے؟ بے شمار بے شمار۔ یا علی پتہ نہیں کس کس بندے کو سمجھ آئی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں دشمن زہرا کے متعلق اگر رائی برابر بھی دل میں گنجائش ہوئی، حبطت، حبطت، قرآن کی آیت ہے، حبطت اعمالکم، اس کے اعمال کو حبط کر لیا جائے گا، کیوں؟ یہ دروازہ علی کا ہے، یہ دروازہ علی کو سمجھنے سے پہلے، جب تک آپ کہیں گے ہم پڑھیں گے، صلوات پڑھیے محمد و اہل بیت محمد۔ اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے۔ میں نے ابھی آیت کا ترجمہ نہیں شروع کیا، موضوع جو میں نے رکھا ہے ابھی تک بیان نہیں کیا، اگر جب تک آپ سنیں گے انشاءاللہ بیان فرمائیں گے۔ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں مگر سب کچھ ہے۔ میں اور سلیس کرتا ہوں، میں اور سلیس کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ توجہ فرمائیں گے، یار علی والوں کو موسموں سے کیا غرض، علی والوں کو گرمی اور سردیوں سے کیا غرض، علی والے ہوتے ہی وہ ہیں جو موسم کی پرواہ نہیں کرتے۔ وما محمد الا رسول، یہاں ما جو ہے وہ نہیں کے معنی میں ہے، اور محمد کچھ نہیں الا رسول، مگر میرا رسول ہے۔
عجیب ترجمہ ہے، عجیب لاجک ہے۔ کریم اللہ تو سیدھا سیدھا کہہ دے کہ محمد میرا رسول ہے۔ فرمایا جب سیدھا کہوں گا باقی انبیاء سے محمد کی عظمت واضح ہی نہیں ہوگی، جب سیدھا سیدھا کہوں گا۔ اور یاد رکھو، آخری بندے تک توجہ چاہ رہا ہوں، یاد رکھو واحد نبی مصطفیٰ ہے جس کا اللہ نے نام بھی لیا، عہدہ رسالت کا اقرار بھی کیا۔ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں مگر کیا ہے؟ میرا رسول ہے۔ محمد میرا رسول ہے۔ مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ محمد کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ کس زبان کا لفظ ہے؟ اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ویسے لغتی اعتبار سے ہے جس کی زیادہ تر تعریف کی جائے۔ کیا ترجمہ ہے؟ آپ کے آج کل تو بڑا جدید زمانہ آ گیا ہے، ابھی موبائل اٹھائیں اور سرچ کریں، گوگل پہ جائیں، ایمان پہ آ جائیں لوگ تو گوگل پر بھی ایمان رکھ لیتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ نے توجہ فرمائی ہے کہ نہیں ہے؟ ماننے پہ آ جائیں تو گوگل کو بھی ماں مان لیتے ہیں، نہ مانے تو مصطفیٰ کی ماں کو بھی نہیں مانتے۔ گوگل پہ سرچ کریں، لکھیں محمد کا معنی کیا ہے، آپ کو کئی معنی نظر آ جائیں گے۔ فروز اللغات میں سے آپ دیکھ لیجئے، محمد کا معنی جی ہے جس کی زیادہ تر تعریف کی جائے۔ ہم دعا مانگتے ہیں یا محمودو بحق محمد، اے اللہ تجھے محمد کا واسطہ۔ ایک جملہ آگے ہے، کہتا جاؤں اگر آپ توجہ فرما رہے ہیں، جب بھی کسی کو پریشانی ہوتی تھی نا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر کہتے تھے کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، اللہ ہماری مشکلوں کو حل فرمائے، اللہ ہمارے رزق حلال میں برکت فرمائے۔ عجیب تعلق ہے مصطفیٰ کا علی سے، عجیب واسطہ ہے۔ ہاتھ کو اٹھاتے کہتے کریم اللہ تجھے علی کا واسطہ ان کو شفا دے دے۔ آپ نے توجہ فرمائی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تجھے علی کا واسطہ ان کی مشکل کو حل فرما دے، تجھے علی کا واسطہ ان کی فلاں پریشانی کو دور فرما دے۔ آج خود علی علیہ السلام علیل ہیں، بیمار ہیں، آگے مصطفیٰ کی بارگاہ میں یا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ مجھے صحت دے۔ بڑے بڑے لمبے قد والوں نے اپنے قد کو بلند کیا۔ مولا آپ کو خوش رکھے۔ آپ نے توجہ فرمائی، بڑے بڑے قد والوں نے اپنے قدوں کو، بھائی میں کہتے رہتا ہوں قد والوں کو بلند کرنے کی کیا ضرورت تھی، چھوٹے والوں نے بھی بلند کیا، سب نے بلند کیا۔ کیوں؟ ریزن، علت، سبب بلند کرنے کی وجہ وہ یہ سمجھتے تھے جب کوئی آتا مصطفیٰ کہتے یا اللہ تجھے علی کا واسطہ انہیں شفا دے دے، آج علی بیمار ہے، مصطفیٰ کہیں گے کریم اللہ تجھے اس قد والے کا واسطہ اس کا واسطہ انہیں شفا دے دے۔ رب اکبر کی قسم یہ نہیں کہا کریم اللہ تجھے علی کا واسطہ علی کو شفا دے دے۔ تجھے اے علی، تجھے علی کا واسطہ علی کو شفا دے، جسے علی کے صدقے میں شفا ملے اسے علی کہتے ہیں۔ کیا بات ہے آپ کے سننے کی۔ محمد کس زبان کا لفظ ہے؟ موضوع ہے ذہن میں، جس کا ترجمہ کیا کیا؟ جس مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، جس کی زیادہ تر۔ اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ محمود۔ کیا لفظ ہے؟ محمود کا کیا ترجمہ ہے؟ جس کی کم تعریف کی جائے۔ میں اپنے سننے والے کو انتہائی نازک مرحلے پہ لے آیا، اور اگر آپ نے توجہ کی تو انشاءاللہ بستر پہ بھی دعا نکلے گی۔ پھر کہہ رہا ہوں، محمود کا مطلب یہ ہے جس کی کم تعریف کی جائے، محمد کا مطلب یہ ہے جس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ حالانکہ اللہ کو سارے مانتے ہیں، مصطفیٰ کو نہیں۔
اللہ کو سارے مانتے ہیں، مصطفیٰ کو نہیں۔ قرآن کی آیت سن لیجئے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں بھی ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ یار بندو، جب ساریاں شیاں اللہ دی تسبیح کر دیا تو سانو ہی اللہ دی بارگاہ چ جھکنا چاہیے۔ علی آلہ وہ ہوندا ہے جیڑا اللہ دی بارگاہ چ جھکے۔ سانو اسی کدی ایک ہو جاندے تے نیک ہو جاندے تے دنیا ساڈے تو خائف ہو جاندی۔ مین وجہ یہ ہے کہ نہ اسی جھکے ہیں تے نہ اسی ایک ہوئے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جتنی چیزیں بھی ہیں وہ اللہ کی کیا کرتی ہیں؟ تسبیح کرتی ہیں۔ چھٹے امام کا دربار ہے، سننے والے ہیں لوگوں کے امام۔ پتہ نہیں آپ نے غور فرمایا کہ نہیں؟ چھٹے مولا کا دربار ہے، سننے والے کون ہیں؟ لوگوں کے امام۔ ہمارے امام وہ ہیں جن کے لوگوں کے امام بھی شاگرد ہیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں وہ چھٹے امام کے شاگرد ہیں، بالواسطہ ہوں یا بلا واسطہ ہوں، سارے کس کے شاگرد ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے۔ مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اگر آپ نے توجہ فرمائی تو میں نے کہا لطف آئے گا۔ چھٹے امام ممبر پہ ہیں، سلونی کا بیٹا ممبر پہ ہے، سلونی کا حقدار ممبر پر ہے، خود مولا صادق ممبر پر ہیں، اور سننے والے معمولی نہیں، لوگوں کے امام ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ مولا میں نے سنا ہے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ امام نے فرمایا نعم، بالا، جی ہاں، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ فرمایا مولا ہر چیز؟ امام نے فرمایا جب ہم نے جو کہہ دیا ہے۔ مولا ہم کو عزت عطا فرمایا، جب ہم نے جو کہہ دیا ہے ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ وہ کہنے لگا مولا چڑیاں آتی ہیں، کوے آتے ہیں، پرندے آتے ہیں، انسان آتے ہیں، حیوان آتے ہیں، ہر چیز؟ امام نے فرمایا ہاں ہر چیز۔ اور امام نے وضاحت فرمائی، امام نے فرمایا سن، چڑیا جو ہے وہ تسبیح خدا بھی کرتی ہے، شکر خدا بھی کرتی ہے۔ چڑیا جو ہے وہ تسبیح خدا بھی کرتی ہے، شکر خدا بھی کرتی ہے۔ تسبیح کرتی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، شکر کرتی ہے کہ اللہ نے مجھے چڑیا بنایا ہے، کوا نہیں بنایا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں اپنے سننے والوں کو انتہائی اہم موضوع کی طرف لے آیا، اور مصطفیٰ کی عظمت اگر میں نے سمجھا لی تو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ہر بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ کوشش کروں گا دو چار باتیں آپ تک پہنچ جائیں۔ پھر کہہ رہا ہوں ہر ہے، امام نے فرمایا چڑیا جو ہے وہ تسبیح خدا بھی کرتی ہے، شکر خدا بھی کرتی ہے، شکر کرتی ہے کہ اللہ نے مجھے چڑیا بنایا ہے، کوا نہیں بنایا۔ امام نے فرمایا کوا جو ہے وہ بھی تسبیح خدا بھی کرتا ہے، شکر خدا بھی کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے کوا بنایا ہے، کتا نہیں بنایا۔ امام نے فرمایا کتا جو ہے وہ بھی تسبیح خدا بھی کرتا ہے، شکر خدا بھی کرتا ہے۔ فرمایا وہ کس بات کا شکریہ کرتا ہے؟ امام نے فرمایا وہ شکر ادا کرتا ہے کہ اگرچہ میں نجس العین ہوں لیکن مجھ سے زیادہ بھی کوئی چیز نجس ہے، وہ سور ہے، وہ شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے کتا بنایا ہے، سور خنزیر نہیں بنایا۔ اب امام کے لفظ ہیں، امام نے فرمایا چڑیا تسبیح خدا بھی کرتی ہے، شکر خدا بھی کرتی ہے، شکر کرتی ہے کہ اللہ نے مجھے کوا نہیں بنایا، کوا جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے کتا نہیں بنایا، کتا جو ہے وہ شکر کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے کتا بنایا ہے، خنزیر نہیں بنایا۔ امام نے فرمایا سن، خنزیر جو ہے وہ بھی تسبیح خدا بھی کرتا ہے، شکر خدا بھی کرتا ہے۔ سائل بگڑ گیا، بگڑ کر کہتا ہے خنزیر کس بات کا شکر ادا کرتا ہے؟ امام نے فرمایا خنزیر جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے خنزیر بنایا ہے، دشمن علی نہیں بنایا۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔
ملک کے بولے نعرہ حیدری. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے, مولا آپ کو خوش رکھے. میں گزارش کر رہا ہوں, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. چڑیا جو ہے وہ تسبیح خدا بھی کرتی ہے, شکر خدا بھی کرتی ہے کہ اللہ نے مجھے چڑیا بنایا ہے, کوا نہیں بنایا. کوا جو ہے وہ تسبیح خدا بھی کرتا ہے, شکر خدا بھی کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے کوا بنایا ہے, کتا نہیں بنایا. کتا جو ہے تسبیح خدا بھی کرتا ہے, شکر خدا بھی کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے کتا بنایا ہے, خنزیر نہیں بنایا. خنزیر جو ہے وہ تسبیح خدا بھی کرتا ہے, شکر خدا بھی کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے خنزیر بنایا ہے. دشمن علی نہیں بنایا. پھر مجھے کہنے دیجئے خنزیر بھی سمجھتا ہے کہ دشمن علی مجھ سے زیادہ پلید ہے. حیدری علی 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 حیدری علی. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے, مولا آپ کو خوش رکھے, مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. بھائی میں نے کہا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. حق یہ بنتا تھا کہ اللہ کا نام محمد ہوتا. میں دوسری دلیل دے رہا ہوں. اگر ہمارے بھائی بزرگ ذاکر